السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم امہات المومنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ بیویاں، اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے امہات المومنین ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا درجہ ماں کے جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 12 بیویاں تھیں، ان میں سے 9 بیویاں اس وقت زندہ تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ اب ہم باری باری ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے انہی سے تھی۔ حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال میں فوت ہوئیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ ان کے بعد ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں۔ یہ بڑی ایج کی عورت تھیں اور بھاری جسم کی تھیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فوت ہونے کے بعد۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ واحد خاتون تھی جو پہلے سے شادی شدہ نہیں تھیں اور چھوٹی عمر کی تھیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ آپ کو اس شادی کے بارے میں بھی بہت سارے اعتراض ملیں گے، مگر حقیقت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی جب ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور اس سے بھی وہ ینگ تھیں جب ان کی منگنی کسی اور سے کی گئی تھی۔ بعد میں وہ منگنی ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی۔ اب آپ کو 1-2 باتیں یہاں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت کا عرب معاشرہ آج کل کے ہمارے معاشرے سے بہت فرق تھا۔ اس وقت میں بہت ینگ ایج میں بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اور جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی بھی موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی بات کرتے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، حالانکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ یہ عام رواج تھا اور معاشرے میں یہ ایک پسندیدہ بات سمجھی جاتی تھی کہ بچیوں کی شادیاں جلدی کر دی جائیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بچوں اور بچیوں کی شادیاں بہت ینگ ایج میں کر دی جاتی ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بہت ہی عقل کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب تھے، وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے 50 سال بعد تک زندہ رہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی اس چیز پر افسوس نہیں کیا کہ میری شادی بہت کم عمری میں کر دی گئی، بلکہ وہ ساری عمر جب تک وہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور ان کی محبت اور ان کی دی ہوئی عزت کو یاد کرتی رہیں۔ لہٰذا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یعنی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی سے خوش تھیں تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرے کہ حضرت عائشہ کی ایج بہت چھوٹی تھی جب ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں اور آپ ان کا جواب دے سکیں۔ چلے میرے پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ایک بہت ہی ضروری دعا مانگتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو حق ہی دیکھیں
اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا اتباع کریں، اور بری بات ہمیں بری ہی نظر آئے اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔